السلام علیکم، میں ہوں ارسلان ظفر روان۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ساگر صدیقی کا تعارف۔ انٹرویو کے حوالے سے بھی اور پی پی ایس سی یا کہ پی پی ایس سی کے ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی یہ چیز بہت اہم ہے کہ یہاں سے ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں، ساگر صدیقی کی زندگی کے بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ساگر صدیقی کا پیدائشی نام محمد اختر تھا۔ وہ 1928 عیسوی میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ افلاس کے باعث تعلیم کا حصول محال تھا۔ محلے میں ایک بزرگ حبیب حسن کے پاس جانے لگے۔ جو کچھ پڑھا انہی سے پڑھا۔ پھر امرتسر آ گئے اور ایک دکاندار کے ہاں لکڑی کی کنگھیاں بنا کر فروخت کرنے لگے۔ ان کی شاعری کا آغاز 1400 سال کی عمر میں ہوا۔ ساگر کی اصل شہرت 1944 عیسوی میں ہوئی، جب امرتسر میں ایک مشاعرہ ہوا اور وہاں ایک صاحب نے ساگر صدیقی کا ذکر کیا اور انہیں مشاعرے میں شعر پڑھنے کا موقع دلوایا۔ ساگر کی آواز میں سوز تھا اور انہوں نے ترنم سے شعر پڑھے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں مشاعرہ لوٹ لیا۔ اس کے بعد امرتسر اور لاہور کے مشاعروں میں ان کی مانگ بڑھ گئی۔ 1947 عیسوی میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور آ گئے۔ ان کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ فلم بنانے والوں نے انہیں گیتوں کی فرمائش کی اور حیرت ناک کامیابی ہوئی۔ اس زمانے کے سب سے بڑے سرپرست انور کمال پاشا تھے۔ 1947 عیسوی سے 1952 عیسوی تک ساگر کی زندگی کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزانہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گئے، بلکہ بعض جریدے تو انہی کی ادارت میں شائع ہوتے رہے۔ پھر انہیں نشے کی لت لگ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ساگر صدیقی کے والد نے ساگر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد میں کر دی تھی، جو کامیاب نہ ہوئی۔ لیکن ساگر اپنے گھر کی تمام آسائش و آرام چھوڑ چھاڑ کر داتا کی نگری رہنے لگا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساگر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جھرمٹ میں ساگر صدیقی مل ہی گیا۔ اس نے ساگر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساگر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اسے کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ نشے کی لت سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اتنی بری حالت ہو گئی کہ لوگ انہیں افیون اور چرس دے کر شعر اور غزلیں لکھوا کر لے جاتے۔ ان کے 6 مجموعے ان کی زندگی میں لاہور سے چھپے۔ جنوری 1974 عیسوی میں ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ اس کا علاج بھی چرس سے کیا۔ فالج سے تو نجات مل گئی مگر دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ ان کا انتقال 19 جولائی 1974 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ داتا دربار کے سامنے پائلٹ ہوٹل، اس کے سامنے ہی ان کی لاش پڑی ملی۔ ساگر صدیقی نے کہا تھا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ ساگر کی تصانیف میں غم بہار، زہر آرزو، لوہے جنوں، سبز گنبد، شب آ گئی، مقتل گل، محبت مستقل غم ہے، دیوانے ساگر صدیقی شامل ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔